السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا، آج ہم نکلے ہیں صحرائے تھل کی سیر کو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا میں گاڑی پہ بیٹھ کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ بارش ہوئی ہے، یہ پانی بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا ساتھ ساتھ نا۔ یہ صورتحال ہے صحرائے تھل کی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ صحرائے تھل کا تقریباً 40% رقبہ، تقریباً آپ سمجھیں کہ وہ مر گیا ہے۔ مشرق کی طرف 60 سے بھی کم فیصد جو ہے رقبہ وہ بچا ہوا ہے، جسے ہم صحرا کہہ سکتے ہیں۔ بچپن میں جب ہم لیا سٹی یا بکھر سٹی سے مشرق کو چلتے تھے تو شہر سے نکل کر فوراً ہی صحرا ہمیں جو ہے وہ ویلکم کرتا تھا، خوش آمدید کہتا تھا، وہ ہمارے ساتھ ساتھ سفر کرتا تھا یہ چناب تک۔ لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اب تقریباً ان اضلاع سے اب آپ نکلتے ہیں تو 60 کلومیٹر تک جو ہے وہ آپ کو گرین بیلٹ ملے گا، رش گرین۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم نشیبی علاقوں میں سفر کر رہے ہیں۔ تو اب یہ صورتحال ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں روڈ پہ بارش ہوئی ہے ٹیلوں کے اوپر سے، کیونکہ یہ پختہ سڑک نیچے تھی، یہ دب گئی ہے ریت کے جو آندھیاں آتی ہیں نا ان میں۔ یہاں پہ آپ وہ سامنے دیکھیں، آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ لوگوں نے ٹویل لگا کر اپنا ان کو آباد کرنا شروع کر دیا ہے صحرا کو۔ تو بس میں یہی کہوں گا کہ بس ہم خود ہی کچھ اس کا کریں۔ صحرائے تھل جو کبھی 90 × 200 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا تھا، وہ اب سکڑ کر 30 × 100 کلومیٹر تک بچا ہے۔ یہ صحرا 70 سال سے ہمیں پہلے بھی پال رہا تھا، ہمارے کھانے کے لیے یا ہمارے معاش کے لیے سب کچھ میسر تھا، ہمیں تقریباً سب کچھ دے رہا تھا، لیکن پھر بھی ہم نے گرین پنجاب کے چکر میں صحرائے تھل کا جو قدرتی حسن تھا اس کو پاش کیا ہے، اس کو برباد کیا ہے۔ تو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جناب آپ دیکھیں، آج آسمان پر بادل منڈلا رہے ہیں سائیڈوں سے، یہ صبح کا وقت ہے۔ یہ سڑک اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سڑک آ گئی ہے اور خستہ حالت میں ہے۔ تو آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ صحرائے تھل کا کیا بیوٹی تھی، کیا حسن تھا۔ ابھی یہ جو چیزیں آپ کو سائڈ سے نظر آ رہی ہیں یہ قدرتی ہیں، قدرتی طور پہ یہ بیری کے کافی سارے درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور جو مقامی ہمارے کھگل کے درخت سائیڈوں پہ۔ پنجاب میں جو صحرا تھا وہ صرف صحرائے تھل ہی تھا، جس کو حکومتوں نے اور ایڈمنسٹریشن نے اور باقی نے اب دیکھیں کہ یہ اب وہ پہلے یہ حسن تھا کہ یہ پانی رکا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ جانور جو ہیں پانی پی رہے ہیں، اب یہ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال تکلیف دہ منظر ہے میرے بھائی۔ تو اس دریائے سندھ سے نہریں نکال کر ان ظالموں نے صحراؤں پر قبضے کیے ہیں، ان کے حسن کو اجاڑا ہے۔ یہ آج سے نہیں، تقریباً صدیوں پر ہوتا رہا ہے۔ صحرا جو تھا ایک جادو نگری تھی۔ صحرا یہ خوشاب سے لے کر مظفر گڑھ تک پھیلی ہوئی تھی، جہاں پہ خواجہ غلام فرید کی روح اٹکی ہوئی ہے، کیونکہ خواجہ غلام فرید صاحب نے صحرائے تھل کو وادی ایمن سے تشبیہ دی، اور ان کے ٹیلوں کو، جو ٹیلے ہیں صحرا کے، ان کو کوہ طور سے تشبیہ دی تھی۔ اور یہ صحرائے تھل جو ہے یہ محبت اور تصوف کی سرزمین ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہت دل کو ایک راحت ہو رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے، ایک سکون محسوس ہو رہا ہے جب ہم صحرا میں سفر کرتے ہیں۔ اب جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ دنیا کی شورشوں سے گھبرا گیا ہوں یا رب، ایسا سکوت جس پر تقدیر بھی فدا ہو، وہ چیز آپ کو صحرا میں دور دور تک خاموشی پھیلی ہوئی ہے، کوئی آواز نہیں ہے،
اور جو ہمارے سادہ لوہ انسان ہیں وہ اپنے بھیڑ بکریوں کے ساتھ یا اونٹوں کے ساتھ آپ کو نظر آ جاتے ہیں تو بہت اچھا محسوس کرتے ہیں. آپ کا دل دماغ سکون چاہتا ہے. اور ہم نے ترقی کے چکر میں آ کر اپنی تمام چیزوں کو برباد کر دیا ہے. صحت کو برباد کر دیا، اپنے حسن کو برباد کر دیا، اپنے ماحول کو برباد کر دیا. اب صحرا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ فیکٹریاں لگانا شروع کر دی ہیں اور دھواں نکال رہی ہیں. کتنی صاف و پاک و پاکیزہ ہماری آب و ہوا تھی، جن کو برباد. یقیناً آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کامنٹ میں اس سفر نامے کو لازمی آپ نے رپلائی کرنا ہے. تو اللہ حافظ، نیکسٹ ملاقات تک کے لیے.